من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بسم الله الرحمن الرحيم فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما نافعا في الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين ہر قسم کی حمد و ثنا تعریفات کبریائی بڑائی اللہ احکم الحاکمین کی ذات کے لیے انگن بے شمار لا تعداد لاکھوں کروڑوں درود و سلام امام الانبیاء امام اعظم امام الہدا سرور کون و مکان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کے ایک مقام کی 2 آیات کریمہ تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر بہت بڑا احسان اور انعام کیا کہ اس نے ہمیں رمضان المبارک جیسا بابرکت مہینہ عطا کیا۔ یہ بہت بڑا انعام ہے، اتنا بڑا انعام ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت کے مطابق ایک بندہ 1 سال پہلے فوت ہو جائے اور دوسرا بندہ جو ہے اس سے 1 سال زیادہ زندگی گزار کے دنیا کے اندر جائے، تو جو دوسرا بندہ 1 سال زیادہ زندگی دنیا کے اندر گزار کے جانے والا ہے
اس نے رمضان کا مہینہ پایا ہے، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بندہ جو بعد میں دنیا سے جانے والا ہے وہ پہلے سے پہلے جنت کے اندر چلا جائے گا۔ یہ رمضان کی بہت بڑی برکت ہے۔ اور اس کے علاوہ رمضان المبارک کے لیل و نہار، رمضان المبارک کی عبادات، رمضان المبارک کے اندر جو ہے مساجد کی رونقوں کو دبالا کرنا، مساجد کے اندر جو ہے قرآن مجید کی تلاوت کرنا، اللہ کے حضور سجود و رکوع کرنا، یہ ساری چیزیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اوپر عمل کرتے ہوئے اس رمضان کی برکتوں کو، رحمتوں کو سمیٹنے کی کوشش کرنا، اللہ کی طرف سے یہ آنے والا نیکیوں کا موسم بہار، نیکیوں کا سیزن، اللہ کی طرف سے جو مسلمانوں کے اوپر نازل ہوا، مسلمانوں کا اس کے لیے جد و جہد کرنا، اس کے حصول کے لیے صبح سے لے کر شام تک 15 16 گھنٹے کی بھوک اور پیاس کی شدت کو برداشت کرنا، یہ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے اوپر بہت بڑا اعلان کیا۔ اس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ اب جو آگے مسئلہ ہے، رمضان المبارک کا اختتام ہو چکا ہے، پتہ نہیں آنے والی زندگی کے اندر جو ہے ہمیں یہ رمضان المبارک کا مہینہ نصیب ہوگا کہ نہیں۔ ہم میں سے کوئی نہیں جانتا، کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری دنیا کے اندر رہتے ہوئے جو ہے زندگی 70 سال کی ہوگی یا 90 اور 100 سال کی ہوگی، یا کوئی یہ نہیں کہہ سکتا میری 25 یا 30 سال کی عمر ہوگی۔ ہر بندہ جو ہے آگے پیچھے جا رہا ہے، کوئی آتے ہی جا رہا ہے، کوئی جو ہے آخر والی عمر میں چلا گیا، 110 سال 20 سال کی عمر کے بعد جو ہے دار فانی سے کوچ کر رہا ہے۔ یہ نظام جو ہے اللہ رب العزت نے ترتیب دیا، اور اس کے لیے اللہ نے کہہ دیا کہ ایک مقررہ وقت ہے، بس جب وہ مقررہ وقت پورا ہو گیا تو وہ کسی کے اوپر بھی جو ہے پورا ہو سکتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ خاص بہت بڑی نعمت ہمیں عطا کی، اس نعمت سے ہم نے استفادہ کیا، اس نعمت سے ہم نے فائدہ حاصل کیا، اس نعمت سے جو ہے اس نعمت کے اندر جو ہے ہم اللہ سے اپنے گناہوں کی معافیاں مانگتے رہے، اللہ کے سامنے گریہ داری کرتے رہے، اللہ کے سامنے رو رو کے اپنے پچھلے گناہ معاف کرنے کی جستجو میں لگے رہے، راتوں کو اٹھ کر اللہ کے سامنے لمبے لمبے سجدے کرتے رہے کہ یا اللہ ہماری زندگیاں گناہوں کے اندر گزر گئی ہیں، ہماری جو پچھلی زندگیاں ہیں وہ ساری رات جو ہے سارے دن جو ہے تیری نافرمانیوں کے اندر گزارتے رہے ہیں۔ یا اللہ یہ رمضان کی برکتوں کی وجہ سے، اس رمضان کی رحمتوں کی وجہ سے، اس مبارک مہینے کی وجہ سے یا اللہ ہماری غلطیوں کو معاف کر دے۔ ہم یہ راتوں کو اٹھ کر اللہ کے حضور سجود و رکوع کر کے اللہ سے دعائیں کرنے والے، اس کے سارے دن کی دھوپ کی وجہ سے بھوک اور پیاس کی شدت کو برداشت کرتے رہے، اور اللہ رب العزت نے ہمیں اس کے بدلے میں بہت بڑے اجر عطا کیے۔ اللہ نے کہا الصوم لی وانا اجزی بہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، رب العالمین کا دربار لگا ہوگا، اللہ کے دربار کے اندر ساری دنیا جمع ہوگی، اللہ اجروں کو تقسیم کر رہے ہوں گے، اس بندے کی نماز کا اتنا اجر ہے، اس کا اتنا اجر ہے، اس کا اتنا اجر ہے۔ جب اللہ کا بندہ روزے دار بندہ اللہ کے دربار کے اندر پیش ہوگا، اللہ کہے گے الصوم لی وانا اجزی بہ، اس بندے نے میرے لیے میری وجہ سے بھوک اور پیاس کی شدت کو برداشت کیا، اس کے پاس دنیا کے اندر رہتے ہوئے جب صبح سے لے کر شام تک روزہ رکھتا تھا، روزے کی وجہ سے اس کے پاس تنہائی کا وقت بھی ہوتا تھا، اس کے پاس تنہائی میں کھانے پینے کے 20 بہانے بھی ہوتے تھے، اس کے باوجود جو ہے اس نے روزے کو پورا کیا، روزے کو توڑا نہیں ہے، صرف مجھ سے ڈرتا تھا کہ میرا رب تو مجھے دیکھ رہا ہے، دنیا کا کوئی کیمرہ نہیں دیکھتا نہ دیکھے، دنیا کی کوئی جدید ٹیکنالوجی نہیں دیکھ رہی نہ دیکھے، لیکن میرا رب العالمین جو ہے، جو میں 17 گھنٹے کا ایک وقت گزارنے جا رہا ہوں، اس وقت کو میرا رب العالمین دیکھ رہا ہے۔ اللہ کے ڈر کی وجہ سے، اللہ کے خوف کی وجہ سے اس بندے نے اس روزے کو مکمل کیا، اسی وجہ سے اللہ کل قیامت کے دن اعلان کریں گے الصوم لی وانا اجزی بہ، میرے بندے نے میری وجہ سے روزہ رکھا، خاص میری ذات کے لیے روزہ رکھا، دنیا کا کوئی لالچ نہیں تھا اس کے دل کے اندر، دنیا کے لوگ جو ہے اسے روزہ دار کہیں، اسے بڑا نام دے، کوئی دنیا کا طمع اور لالچ موجود نہیں ہے، خاص اللہ کی رضا کے لیے اس نے روزہ رکھا۔ اللہ کہتے ہیں میری رضا کی وجہ سے میں رب العالمین اعلان کرتا ہوں کہ اس کا اجر بھی میں عطا کرنے والا ہوں۔
سبحان اللہ. اور پھر یہی بس نہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، جس نے رمضان مبارک کے روزے رکھے ہوں گے اللہ کے دربار کے اندر پیش ہوگا، اس کے نامہ اعمال کو کھولا جائے گا، اس کا حساب کتاب شروع ہو جائے گا. ایک طرف سے روزہ جو ہے اللہ کے دربار کے اندر حاضر ہو جائے گا، کہے گا یا اللہ اس بندے نے دنیا کے اندر رہتے ہوئے رمضان المبارک کے مہینے کے روزے رکھے، اس نے رمضان المبارک کے اندر قرآن کی تلاوتیں کی، اس نے رمضان المبارک کے اندر میری وجہ سے صبح سے لے کر شام تک 15 16 17 گھنٹے جو ہے بھوک اور پیاس